نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ گزشتہ دفعہ 6 اعمال ذکر کیے تھے، تو خیال یہ ہے کہ انہی 6 اعمال کے اوپر مزید بات کی جائے۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کا سن لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، پھر عمل میں مستقل مزاجی کے ساتھ لانا ضروری ہے۔ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو انسان کو بالکل مایوس کر دیتا ہے کہ آپ تو یہ کر سکتے ہی نہیں، آپ سے یہ ہوگا نہیں، آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، چھوڑیں، بس اپنا نماز روزہ کریں کافی ہے۔ کتنی دنیا ہے جو سیدھی سیدھی چل رہی ہے، آپ نئے چکر پال رہے ہیں۔ یہ شیطان کے نورانی جال، انسان کو بہکانے کے، کہ آپ سے نہیں ہوگا، یعنی اندر میں مایوسی پیدا کرنا، اور یا اتنا امید دلا دینا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی ہے، وہ تو چھوٹے سے عمل پر مغفرت کر دیتے ہیں۔ عورت کو کتے کے بچوں کو پانی پلانے پر مغفرت کر دی، اور فلاں شخص کی وہ راستے میں جا رہا تھا، تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر دی، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے، تو لہٰذا بس ٹھیک ہے۔ تو شیطان ہمیں منزل پر چلنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر سستی اور کاہلی یہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اور بھی کئی ساری چیزوں سے، والجبن والبخل، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے، ہمیشہ دعا مانگا کرتے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ سستی اور کاہلی، کہ اچھا کل سے کر لیں گے،
کل سے کر لیں، آج تو ذرا مصروفیت ہو گئی، آج بھول گئے، بس کل سے کر لیں گے۔ اب وہ کل آئی ہی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ نہیں، حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کام کو نہ کرنا ہو اس کو فرصت پہ چھوڑ دو، جس کام کو نہ کرنا ہو اس کو فرصت پہ چھوڑ دو۔ ہاں انشاءاللہ کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ ذرا تھوڑا سے مصروفیت چل رہی ہے، فارغ ہوں گے، اب فارغ نہ ہوں گے نہ جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے کہ جس کام کو نہ کرنا ہو اس کو فرصت پر چھوڑ دو، اور بالکل صحیح بات ہے۔ فرمایا کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کر دو، جب شروع کریں گے تو ہو جائے گا، شروع کریں تو ہو جائے گا۔ پھر ہمارے مزاجوں میں عجلت بہت ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ہر چیز میں جلد، ہر چیز میں، یعنی ابھی پیدا ہوا نہیں، جوانی کی سرحدوں کو چھوا نہیں، اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی راتوں رات کروڑ پتی تو ہو ہی جاؤں، کروڑ پتی تو ہو ہی جاؤں۔ ایک صاحب تھے، دعا کرنے لگے، کسی نے ان کو بتا دیا کہ بھئی دعائیں تو بڑی قبول ہوتی ہیں اور بعض دفعہ نشانے پر لگتی ہیں، تو وہ باہر جنگل میں یکسوئی کے لیے، جنگل میں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو جنگل میں یکسوئی میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ گیا، دعا کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ گھوڑا دے دے، اے اللہ گھوڑا دے دے، اے اللہ گھوڑا دے دے، اے اللہ گھوڑا دے دے۔ حضرت حکیم الامت نے یہ حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو وہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ اب وہ بادشاہ باہر گیا ہوا تھا گھومنے پھرنے، تو اس کی گھوڑی نے بچہ دے دیا، گھوڑی نے بچہ دے دیا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ بچہ اتنا چل کے کیسے جائے گا، کوئی ایسا انتظام ہو کہ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں۔ اس نے سپاہی کو کہا، اس نے دیکھا کہ ہمارے بندے تو سارے ہی مصروف ہیں، اس نے اس کو ایک چھڑی ماری، جو دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے۔ اس کو چھڑی ماری تو چوکا، کہا ادھر آؤ، چلا گیا، کہا یہ گھوڑی ہے، بچہ گھوڑی کا، اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جانا ہے۔ اب کندھے پہ اٹھایا اور لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ سنتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، اے اللہ آپ سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، میں نے تو گھوڑا مانگا تھا اوپر بیٹھنے کے لیے، اس لیے کوئی مانگا تھا کہ گھوڑا میرے اوپر۔ تو حضرت نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم ہر چیز میں اجرت، یعنی مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ نبی حق ہیں، سچ ہے، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو پھر آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دیں۔ دیکھیں، یعنی اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی، اور یہ اجرت ہی ہے۔ کہا کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو پھر قیامت لا کے دکھاؤ، عذاب لا کے دکھاؤ۔ بھئی اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا، تم تو ختم ہو جاؤ گے۔ تو انسان عجلت کا پتلا ہے، ہر کام میں جلد،
ہر کام میں جلدی، کہتے ہیں کہ بس دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں، دنوں میں. اور یہی اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ بھئی 2 منٹ میں وصل ہو جائے، ادھر بس میں شروع ہوں اور ادھر مجھے اللہ مل جائے. شاہ عبد القادر رے پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اللہ مل جاتی ہیں، اللہ مل جاتی ہیں، کسی کو ملے بھی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں میاں، ہمیں تو آخر میں جا کے ملے ہیں، آخر میں جا کے ملے. پہلے خوب رگڑے، خوب اپنے آپ کو لگاؤ، تھکاؤ. میں آپ کسی بچے پر اتنا ہی وزن ڈالتے ہیں، اتنا ہی وزن ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کون اس لائق ہے، یہ منصب کس کو دیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دیتے ہیں. ذہن میں آتا ہے بھئی ہم تو بھئی یہ کوئی کم بات ہے کہ ہم جیسے نالائق اور غلیظ جن میں غلاظت ہی غلاظت ہے، انہیں اپنے پاک نام لینے کی توفیق عطا کرتے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اپنے پاک نام لینے کی توفیق عطا کر دے، یہ بھی کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. دوست بنانا تو میں اور آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو 100 دفعہ آزماتے ہیں. آپ دکان پر کپڑا لینے جاتے ہیں تو 10 دکانیں دیکھتے ہیں. کوئی مٹی کا برتن لینے جاتے ہیں تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ آیا کچا تو نہیں، پکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے نہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسی شخصیت کو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالی اپنا تعلق عطا کرتے ہیں، لیکن محنت درکار ہے. اب ہم یا تو شروع کرتے نہیں، یا شروع کرتے ہیں تو 4 دن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا. نہیں، لگے رہیں. انشاءاللہ جب لگے رہیں گے تو اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح. جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی محنت کی ہم نے، ایسی محنت کی، یعنی یہ نہیں کہ اتنی جلدی چلتے چلتے ہی حاصل ہو گئی کوئی چیز، نہیں. بس فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ ہے، کھیل رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے، تو اس کی طرف اس کو گود میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ عبدالحی تم یہ بچہ کیوں اس گود میں لے رہے ہو؟ پیارا لگ رہا ہے، اس لیے. پھر سوچتا ہوں نہیں، اس لیے نہیں لے رہا، اس لیے گود میں لے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے. اس طرح سے میں نے اپنے شب و روز کے ایک ایک چیز کو سوچ کر اس کو ڈھالا.
اس کو بدلا، اس کی اصلاح کی۔ لباس پہننے سے پہلے نیت، کھانا کھانے سے پہلے نیت، کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں نیت، کسی کو وقت دینے میں نیت، کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں نیت، بازار میں جانے میں نیت، ایک ایک چیز میں اپنی نیت کو دیکھنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب تھے، احرار کے بڑے آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، وہاں رائے پور میں خانقاہ میں وہاں جایا کرتے تھے، اور راستے میں پڑتا تھا یہ کاندلا، یعنی حضرت کا جو تھا جگہ یہ راستے میں پڑتی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آتا اور وہ ادھر سے، اگر اس کا راستہ ادھر سے ہوتا تو وہ اس سے فوراً یہ پوچھتے کہ شیخ سے مل کے آئے تھے، یعنی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں فرماتے کہ شیخ سے مل کے آئے تھے، یعنی حضرت شیخ الحدیث سے مل کے آئے ہیں۔ اگر تو وہ کہتا کہ جی میں حضرت سے مل کے آیا، حضرت سے مصافحہ کیا، تو حضرت بہت توجہ دیتے، بڑی اہمیت دیتے، بہت بات کرتے، پوچھتے کہ وہ کیسے تھے، کیا کر رہے تھے۔ تو اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں میں نہیں مل کے آیا، تو حضرت بس اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اتنا حضرت محبت کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی توجہ لینے کے لیے، مزاج تو میرا ان سے نہیں ملتا تھا، یہ لکھا حضرت نے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آبیتی میں حضرت فرمایا کہ مزاج میرا نہیں ملتا تھا، ہم دونوں کا مزاج نہیں ملتا تھا، وہ سیاسی آدمی تھے اور میں خانقاہی آدمی تھا، لیکن وہ ان کی مجبوری یہ تھی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کی مجبوری یہ تھی کہ حضرت کی توجہ لینے کے لیے ان کو میرے پاس سے ہو کے جانا پڑتا تھا، تو وہ میرے پاس آتے تھے اور بس مصافحہ کر کے کہتے بس کھڑے کھڑے مصافحہ کر۔ تو ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور اس وقت میرے پڑھنے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے جو حضرت کے وہاں سیکٹری تھے ان سے کہا کہ دیکھ مجھے پتہ ہے کہ شیخ کے اس وقت مطالعے کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، تو میں مخل نہیں ہونا چاہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے بس مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، بس مصافحہ کر کے میں نکل جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور کوئی بات مجھے کرنی ہی نہیں، بس مصافحہ کرنا۔ تو وہ حضرت کے پاس آیا اور بتایا کہ بھائی اچھا یہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یہ وقتاً فوقتاً حضرت شیخ پر سوالات کرتے رہتے۔ تو انہوں نے جب آئے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کرنے لگے تو کہنے لگے کہ شیخ بس میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں اور جواب سوچ کے رکھنا، جب واپس میں آؤں گا تو آپ جواب دے دینا۔ اور ذہن میں سوچا کہ بھئی حضرت جو ہے وہ یہ کہیں گے میں یوں کہوں گا، وہ یہ کہیں گے میں یوں کہوں گا، وہ یہ کہیں گے میں، یعنی اعتراضات سوچ کے رکھے تھے۔ تو کہا کہ سوال یہ ہے، مصافحہ کرتے کرتے سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کیا بلا ہے؟ تو یہ پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ سنو سنو، یعنی اسی وقت 2 منٹ ہاتھ میں سنو، آغاز تصحیح نیت اور اختتام ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کل تصوف یہ۔ تو
خیر وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو حضرت شیخ الحدیث سے کہا کہ آپ نے تو 2 منٹ میں تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا, میں نے تو اتنے کام کے لیے یہ ساری محنتیں, یہ مجاہدے, یہ ریاضتیں. حضرت نے فرمایا بس اتنے سے کام کے لیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا, جان لینا, یعنی 1 منٹ کے لیے اپنے دل پہ نظر ڈالنا کہ میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں, میں یہ بات کیوں کہنے جا رہا ہوں, میں یہ چیز کیوں دینے جا رہا ہوں, میں یہ چیز لینے کیوں جا رہا ہوں, بازار کیوں جا رہا ہوں, کسی سے کیوں مل رہا ہوں, رشتے ناطے کیوں کر رہا ہوں, کیوں پڑھا رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں, یہ بیان کیوں کر رہا ہوں, یہ تسبیح کیوں کر رہا ہوں, یہ تسبیح ہاتھ میں کیوں پکڑ رکھی ہے. غرض یہ کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے, دیکھو آپ کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں نا, کوئی بھی کتاب, تو اس کا ٹائٹل سرے ورق اتنا پرکشش بناتے ہیں کہ لوگ دیکھتے کے ساتھ ہی مجبور ہوں اس کو پڑھنے کے لیے, کھولنے کے لیے. گویا یہ آپ کی فتح جیت ہے اگر آپ نے اس کو ایسا پرکشش بنا دیا کہ جس نے دیکھا فوراً اس نے پڑھا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث ہی یہ لائی, انما الاعمال بالنیات. یعنی پوری زندگی میں بنیاد ہے یہ. شادی, منگنی, دوستی, رشتہ داری, پہننا, کھانا, سونا, عبادت, حج, عمرہ, جہاد, تلاوت, جو جتنی بھی زندگی میں آپ کی نقل و حرکت, جتنی بھی زندگی میں نقل و حرکت, جتنی وہ آپ کی انفرادی ہے, اجتماعی ہے, اس ساری نقل و حرکت سے پہلے دل کو دیکھ لینا, دل کو جان لینا, دل کو ٹٹول لینا کہ میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں. بس یہ بنیاد ہوگی. اگلی چیز, اب پہلا قدم تو یہ ہو گیا, دوسرا قدم یہ ہو گیا کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے, مثلا آپ نے کپڑے پہننے, فوراً یہ دعا کر لی, پہلے تو نیت کی کہ میں کیوں پہن رہا ہوں, پھر فوراً دعا کی کہ اے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر میں پہن نہیں سکتا, آپ کی توفیق کے بغیر, آپ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر, آپ کی دی ہوئی قوت کے بغیر اے اللہ میں پہن نہیں سکتا. اگر عین اس وقت میں مجھ سے طاقت سلب ہو جائے ہاتھ اٹھانے کی, مجھ سے طاقت سلب ہو جائے کپڑے کو پکڑنے کی, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کھانے سے پہلے, ہر کام سے پہلے اے اللہ آپ ہی اس کام کی مجھے طاقت عطا فرمائیے, آپ ہی اس کام کو خیر و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے, اے اللہ آپ اس کام میں حسن پیدا کر دیجیے. کوئی چیز لینے گئے ہیں, مارکیٹ میں لینے گئے ہیں, نیت کرنا یا اللہ میں چاہ تو رہا ہوں مجھے اچھی جگہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ مل جائے, میری گاڑی کی حفاظت فرما, یا اللہ میرے وقت کی حفاظت فرما, یا اللہ میری نگاہ کی حفاظت فرما, یا اللہ میں جس دکان کے پاس جا رہا ہوں جلدی چیز مجھے پسند آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ پورا دن آپ تھک ہار گئے, پورا دن بازار گھوم رہے ہیں, چیز پسند نہیں آ رہی, اور ایک یہ ہے کہ جاتے کے ساتھ ہی پہلی نظر میں جو چیز آپ کو اچھی تھی وہ نظر آ گئی. اب نظر تو آ گئی لیکن آپ کی رینج میں نہیں آ رہی, تو یہ دعا کرنا کہ یا اللہ وہ مجھے جلدی مل جائے اور مناسب پیسوں میں مل جائے, یا اللہ میں جا تو رہا ہوں میرے پیسوں کی حفاظت ہو, یا اللہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو. بعض دفعہ بہت
ہوشیار لوگوں سے دھوکہ ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ کیا ہے, یہی دعا ہے, یہی دعا ہے. یا اللہ پاک بازار میں میری عزت آبرو کی حفاظت فرما. بعض دفعہ اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا, اب کیا کر لے گا انسان؟ تو یہ دعا کرنا, گویا سب سے پہلے نیت کرنا, پھر اس کام کی تکمیل میں اللہ سے مدد مانگنا, اس کام کی تکمیل میں اللہ سے مدد مانگنا. یا اللہ اس کام کو خیر و خوبی کے ساتھ میں کر سکوں, خواہ وہ دنیا کا کام ہو, خواہ وہ دین کا کام ہو, کوئی بھی کام ہو, اللہ سے مدد مانگنا. تیسری چیز شکر کرنا. مثلا آپ سواری لے کے نکلے, آپ مارکیٹ میں گئے, مثال کے طور پر آپ نے لفٹ سے اوپر جانا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بہت دور ملی لفٹ سے, آپ لفٹ سے وہاں سے چل کے لفٹ کے پاس آئے. اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ دعا کر کے گئے, یا اللہ مجھے پارکنگ بھی مل جائے اور لفٹ کے پاس مل جائے تاکہ مجھے زیادہ وزن اٹھا کے چلنا نہ پڑے. آپ کو پارکنگ بھی مل گئی, قریب بھی مل گئی, تو اس پر فوراً شکر کریں, یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا شکر ہے. پھر چیز مناسب پیسوں, اے اللہ آپ کا شکر ہے. پھر پیسوں کی حفاظت ہو گئی, اے اللہ آپ کا شکر ہے. پھر بازار میں نگاہ کی حفاظت ہو گئی, اے اللہ آپ کا شکر ہے. برابر کہتے رہیں, یا اللہ آپ میری نگاہ کی حفاظت کریں, یا اللہ میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے بازار میں, یا اللہ بازار کے ماحول کے اثرات میرے اوپر نہ ہوں. اور اگر آپ دیکھیں کوتاہی ہے تو فوراً چوتھا کام کیا ہے, استغفار کرنا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, نہ چاہتے ہو, یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف فرما دیں. یا اللہ یہ کام آپ کے کرم سے ہوا, میں شکر کرتا ہوں آپ کا کہ آپ کے کرم سے ہوا. یا اللہ, یعنی ہر کام کو کرنے سے پہلے. آفس میں گئے, یا اللہ میں آفس میں جا رہا ہوں, خیر و خوبی سے وہاں میرے کام پورے ہو جائیں, اچھے لوگوں سے میرا واسطہ پڑے, جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرے. یا اللہ میں وہاں گناہوں کے ماحول سے بچا رہوں. یا اللہ پاک کوئی کسٹمر ایسا نہ آئے جس کے ساتھ مجھے جھوٹ بولنا پڑے, کوئی ایسا نہ آئے جس کے ساتھ مجھے 2 نمبری کرنی پڑے, کوئی ایسا نہ آئے جس کے ساتھ میری چک چک ہو جائے. یا اللہ پاک کوئی ایسا نہ آئے جو مجھے دھوکہ دے جائے. یا اللہ پاک میں جا تو رہا ہوں, آپ میری حفاظت کریں, آفس میں میری حفاظت, کام کرنے میں میری مدد کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, اور پھر کام کے ہونے پر اللہ کا شکر, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے. میرے پیارو, ہم یعنی یہ سمجھیں کہ اس روئے زمین میں, آسمان کے نیچے تکالیف, پریشانیاں, مصیبتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا, اور اس دائرے میں ایک لکیر کھینچی, اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی. فرمایا یہ انسان کی تقدیر ہے اور یہ اس کے تکلیفیں ہیں. تو گویا ہر طرف سے تکالیف اور تقدیر انسان کو گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی تو ہم بچے ہوئے, ورنہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں. وضو کر کے ہٹے, یکدم پاؤں پھسلا, پتہ نہیں چلا بھئی فریکچر ہو گیا, کیا کریں گے؟ اپنے ہی واش روم کی چپل ہوتی ہے نا, واش روم کی چپل ہوتی ہے, آپ نے چپل باہر اتاری, وہ چپل پہنی, ایک پاؤں رکھا اس کے اوپر, وہ یوں آگے چلا گیا, ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر. اب کیا کریں گے؟ بیسیوں مسئلے. تو ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. کوتاہی ہو گئی, کوئی بھی کوتاہی ہو, فوراً اللہ سے استغفار کرنا, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دو. ذکر کی
پابندی رکھنا. دیکھو ذکر ایک ایسا معجون ہے کہ جو آپ کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتا ہے. اب ذکر سے مراد ایک تو وہ ذکر ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. ذکر پورا دین ذکر ہے. نمازوں کی پابندی، جماعت سے پابندی، جھوٹ سے اجتناب، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں. تلاوت کا اہتمام، ان چیزوں کو ذکر کو اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ کی طرف اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے. اور چھٹی چیز استقامت ہے. استقامت کے بغیر کچھ نہیں. بس کرنا ہے اور بس یہ سمجھے کہ بھئی حضرت مولانا نشیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو بیعت ہو گئے. جب بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا پہلی شرط رکھ دی. کہا حضرت میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھ سے یہ ذکر جو آپ اونچی اونچی ضربے لگا کے کر رہے ہیں نا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ آپ یہ کریں. ہم نے تو آپ سے کہا ہی نہیں. ہم نے تو کہا بس آپ بیعت ہو جائیں. بیعت ہو گئے. حضرت نے یہ کیا کہ رات کو ان کا بستر اپنے بستر کے قریب لگا دیا. کوئلہ اگر ایک کوئلہ جل رہا ہو نا تو دوسرا کوئلہ خود بخود اس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بھی جلنے لگتا ہے. رات کو حضرت اٹھے. اب یہ بھی شرما حضوری میں اٹھ گئے. جب اٹھے ذکر کیا، حضرت نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا. ایک طرف حضرت بیٹھ گئے، دوسری طرف یہ بیٹھ گئے. اگلا دن ہوا، 3 دن کے لیے آئے تھے، چلہ لگا دیا. وہیں 3 دن کے لیے آئے تھے، چلہ وہاں لگایا. چلے کے بعد حضرت نے ان کو ذکر فرمایا ذکر سیکھ لو، موقع مل جائے تو کر لینا، نہیں ملے تو نہ کرنا. اور چلے کے بعد خلافت بھی دے دی. اور حضرت مولانا نشیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب حضرت کے ساتھ کیا، وہ دن جس دن انتقال ہوا اس دن بھی ذکر پورا کر لیا تھا. کبھی ناغا نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں استقامت. تو بھائی چھٹی چیز ہے استقامت. جب انشاءاللہ تعالی تصحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ، شکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کی قوت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان اعمال پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی اپنے کرم سے ان اعمال پر ہمیں پختگی نصیب فرما دیجیے، ان اعمال پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہمت، طاقت، قوت، توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سستی، کاہلی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبوبیت، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔